السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ عبدالواحد صدیقی چتربیدی۔ آج دو مسئلہ کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کو عوام الناس کے اندر لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے حدیث کا غلط معنی اور مفاہیم بتلایا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بکرا یا بکری کی جو قربانی ہے پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی ان کا سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ثبوت ہے حدیث سے بھی نہیں۔ تو دونوں کو میں کلیئر کروں گا کہ ان کا جو پہلا سوال ہے کہ ایک بکرا یا بکری کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جن حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں بطور دلیل کہ دو حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو آپ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیتا تھا، تو وہ لوگ کھا لیتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ان کو مغالطہ ہوا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگ والے میڑے کی قربانی کی اور فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، کہ اے اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اسی طریقے سے میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب ان دو حدیثوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے، یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک بکری کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اولاً تو اس زمانے میں لوگوں کی حالت ویسی نہیں تھی، اس لیے ہر شخص فرداً قربانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتلایا کہ ایک قربانی کرو، ایک بکرے کی قربانی کرو اور اس کے اندر سب کو شریک کر لو ثواب کی نیت سے، کہ سب کو ثواب پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ تم کرو گے اور قربانی کسی اور پر بھی واجب، اس کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، یہ آپ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر شرکت فی الثواب مراد ہے، شرکت فی الواجب مراد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر قربانی واجب ہے اور گھر کا ایک گارجین کر لے تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ وہ صرف ثواب کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک سنگ والے میڑے کی قربانی کی اور یہ دعا فرمائی اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے پوری امت کو یا آل محمد کو ثواب کے اندر شریک فرمائے۔ آپ خود تھوڑا سا کامن سینس لگائیں، ذہن لگائیں کہ کیا اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی امتی ایسا نہیں تھا جو صاحب نصاب ہو؟ بتلائیے۔ یا اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے آل میں، ان کے گھر والوں میں بھی اور لوگ نہیں تھے جو صاحب نصاب ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تھے لوگ، ان کے ذمہ بھی قربانی تھی، ان پر بھی قربانی واجب تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو ثواب کے اندر شریک کیا اور اپنی امت کو بھی ثواب کے اندر شریک کیا۔ یہ نہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے شریک کر دیا تو سب کی طرف سے قربانی کی جو وجوبیت ہے وہ ادا ہو گئی، بلکہ صرف ثواب کے اندر شریک کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ تو یہ دو حدیثیں بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کا معنی غلط سمجھا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام شرکت فی الثواب کر رہے ہیں، لیکن لوگ شرکت فی الوجوب کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر گھر کا گارجین کر دے گا تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو فرداً ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ حدیث حضرت ابو ایوب والی کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ سب کو اپنے گھر والوں کو ثواب کے اندر شریک کیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلا ہے کہ یہ غلط فہمی جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی گھر کا ایک گارجین کر لے، ایک بکرا کر لے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ ثواب کے اندر ہم شریک کر سکتے ہیں لیکن سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، ساقط نہیں ہوگی، اس پر جو واجب چیز ہے وہ ختم نہیں ہوگی، البتہ اس کا ثواب اس کو ملے گا۔
اسی طریقے سے دوسرا جو سوال جو کیا جاتا ہے یا غلط معنی مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی نہیں، تو میں بتلا دوں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ جو امت کے دیگر افراد پوری امت کی طرف سے جو قربانی کی تو اس کے اندر زندہ کو جو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ نے عام ومن امتی محمد، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، سب کی طرف سے آپ نے اس قربانی کے اندر شریک کیا، سب کو جو ہے اس قربانی کے اندر شریک کیا، شرکت فی ثواب سے مراد ہے۔ تو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو آپ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی گئی کہ 2 قربانی کرنا، ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نہ ہو اس کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور جو ہو تو ان کی طرف سے قربانی ہے ہی، لیکن شرط ہوئی کہ پہلے جو زندہ ہے ان کی طرف سے کیا جائے۔ تو دونوں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بکری اور خصی کے اندر سب کو شریک کر دیا جائے تو سب کی طرف سے قربانی واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، غلط ہے۔ صرف آپ ثواب کے اندر سب کو شریک کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ سب کی طرف سے وجوبیت یا واجب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اب دوسرے کو قربانی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور دوسری بات کے اندر بھی وہی بات ہے کہ آپ مردے کی طرف سے بھی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے، اللہ حافظ۔